درود شریف کی ایک بات سن لیں. درود پڑھا کیجئے, آپ سے گزارش ہے, درود پڑھا کیجئے. میرے دو دوست ہیں, تقریباً 4 مہینہ پہلے دونوں دوستوں نے الگ الگ موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا. ایک الہ آباد علاقے کا ہے, ایک گونڈا لکھنؤ کے قریب کا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سنیں گے تو آپ کی روح ہل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ دونوں نے فرمایا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور رو رہے تھے, حضور کی آنکھیں اشک بار تھی, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. بیڑا غرق ہو ہماری اس برے نفس کا جس نے ہمارے ہاتھوں میں 2 گھنٹے موبائل تھما کے 10 منٹ بھی تسبیح کو ٹھہرنے نہ دیا. بیڑا غرق ہو. پیسے آ گئے, سب کچھ آ گئے, لیکن حضور سے دور ہو گئے بچے اور ہم سب. 10 مرتبے بھی درود نہیں پڑھتے لوگ. افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر. دونوں دوست فرماتے ہیں گونڈا کا ہے کہ الہ آباد کا ہے. کہتے ہیں آصف بھائی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, حضور بہت رو رہے تھے. میں نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں, داڑھی شریف حضور کی بھیگی ہوئی تھی. تو میرے آقا فرماتے میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے, میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے. میں نے اپنی امت کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں, اپنے نواسوں کو میدان کربلا میں قربان کروا دیا اسی امت تک اپنا دین پہنچانے کے لیے. آج امت مجھے بھول گئی ہے. میرے بچوں نے اپنے آشیانے اجاڑے ہیں کربلا میں, جلا ہوا خیمہ دیا ان کے گھروں کو سلامت رکھنے کے لیے, خود پیاسے رہے ان تک پانی پہنچانے کے لیے, خود بھوکے رہے ان تک رزق پہنچانے کے لیے. لیکن آج میری امت مجھے یاد تک نہیں کرتی. حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں رات کے 2 بجے بیوی, بہو, بیٹے, بیٹیوں کے کمرے سے اگر ٹہل کے دیکھیں سب کے کمروں سے موبائل کے گانے بجانے کی آواز آئے گی. صوفی صاحب فرماتے ہیں لوگ موبائل اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اتنی دیر ہو جاتی ہے, 1:30 2 3 بج جاتا ہے, انگلیاں تھک جاتی ہیں, موبائل گر جاتا ہے. جب موبائل گر جاتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں. صوفی سلطان میں بولے لوگ تو سو جاتے ہیں لیکن مدینے والے آقا رات بھر تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے, تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے. دعا کرو اس مجلس کے صدقے میں اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش کرتا ہوں جب گھر سے نکلا کریں کاروبار کے لیے وضو بنا کے نکلا کریں. انشاءاللہ بولے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. وضو بنا کے نکلا کریں انشاءاللہ. 10 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھا کریں انشاءاللہ. بولے حضور تمہارے درود کو سننا چاہتے ہیں. سمجھے یہ نعمت آپ کے حصے میں آئی ہے. وہ عاشق کہتا ہے میں کپڑوں کا چھوٹا سا بزنس مین تھا, اپنے سر پہ کپڑوں کا گٹھر لے کے بیچا کرتا تھا, لیکن اس کی عادت کیا تھی, عادت کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میں جب گھر سے باہر نکلتا نا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا تھا. سبحان اللہ کہتے رہیے, نیکی ملے گی. میں جب گھر سے باہر نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا. لوگ پوچھتے کیا بیچتا ہے, درود پڑھتا, پھر بتاتا کپڑا بیچتا ہوں. اس کی قیمت کیا ہے؟ کہتا درود پڑھتا پھر بتاتا اس کی قیمت یہ ہے. اچھا مجھے دے دو, دینے سے پہلے درود پڑھتا تھا, اور کاٹنے سے پہلے درود پڑھتا تھا, اسے طے کرنے سے پہلے درود پڑھتا تھا, پیسوں کے لین دین سے پہلے درود پڑھتا تھا, واپس ہوتا گھر درود پڑھتا, سونے سے پہلے درود پڑھ کے سوتا, اٹھنے کے بعد وضو کر کے درود پڑھتا. پھر وہ رونے لگا. وہ کہتا ایک دن میں سویا تو میرے نصیبے کو بلندی ملی, خدا کی قسم میں نے اپنی جھوپڑی میں حضور کی زیارت کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاعر نے کیا کہا تھا, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. عرفان بھائی بڑا مبارک شعر کہا, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. وہ کہتا ہے میں نے اپنی جھوپڑی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. ہماری آنکھیں اتنی گندی ہوتی جا رہی ہیں نا, بہت مشکل پڑ جائے گا اب حضور کو دیکھنا. ایک دم ریئل, اس میں بھی شامل ہوں. بہت مشکل پڑ جائے گا حضور کو دیکھنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی, یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا. اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے, آمین کہیں.
وہ کہتا ہے کہ میں جب سویا نا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے. محبت سے کہہ دیں. وہ کہتا ہے میرے خواب میں جب حضور تشریف لائے نا تو میں حضور کو دیکھ کے درود پڑھنے لگا. اب تک بغیر دیکھے پڑھتا تھا, آج تو دیکھ کر کے پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں درود پڑھتا جاتا. تو اس کے بعد حضور نے کیا کرم کیا معلوم ہے؟ حضور نے کیا کرم کیا معلوم ہے؟ وہ غریب انسان تھا لیکن دنیا والوں کی نظر میں حضور کی بارگاہ میں کتنا مقبول تھا. وہ کہتا ہے کہ حضور نے دونوں اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا اور بڑھا کر کے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا, یوں پکڑا. جملہ سنیں, دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. وہ کہتا ہے حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے میرے عاشق, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدینے سے لوگ آتے ہیں, کھجور دیتے ہیں تو لوگ کھجوریں کھا کے گٹھلیاں جیب میں رکھ لیتے ہیں, گٹھلیاں اپنی ماں اور باپ کی قبروں پہ ڈال دیتے ہیں. زمزم لاتے ہیں تو پانی کھڑے ہو کے پیتے ہیں. جو لباس حضور کے روضے کے سامنے پہن کر حاضر ہوئے تھے اس لباس کو لوگ جمعہ جمعہ کو پہنتے ہیں. اتنی تعظیم. آج تو حضور اس کے ہونٹوں کو چومنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. اونچی آواز میں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا غوث اعظم. حضور کی بات. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بیٹھا. وہ کہتا ہے میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا کے میرے بازوؤں کو پکڑا, یوں پکڑ کر کے اسے اپنی طرف کھینچا اور کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے میرے عاشق, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کہا نا 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 حضور نا. بیٹے دلارے بھائی ماشاء اللہ. ایک بغدادی وہ بھی آ گئے ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ایک یہ بیٹھے ہوئے ہیں قلندر ہمارے, یہ بھی بغدادی ماشاء اللہ, مدثر بھائی کے بغل میں, یہ بھی بغداد شریف گئے تھے. سبحان اللہ. ہم تقریباً 10-12 سال سے بغداد شریف جاتے ہیں اور میرا بڑا بھائی ہے, بھائی عرفان بھائی تشریف, انہی کے ٹور سے ہم جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ. اور اب کی بھی انہی کے ٹور تھا, بس گروپ ذرا سا الگ ہو گیا تھا. بہرحال لیکن فیضان ان سب کے صدقے میں میسر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کی باب الشیخ کی دہلیز کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. کتنے لوگ بغداد شریف جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ بولیں, دل سے بولیں انشاءاللہ. ارادہ بنا لے. حضور غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے مرید, لوگوں سے کہہ دو میری بارگاہ میں آنے کا ارادہ کر لیں, آنے کا ارادہ کر لیں. اگر آخری سانس تک نہیں آ پائیں گے پھر بھی وہ میرے ہی مہمان رہیں گے. اور ہم اور آپ غوث پاک کی محبت میں تڑپتے بھی نہیں, روتے بھی نہیں. غوث پاک سرکار نے اپنے اسی خلیفہ سے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے لاڈلے, اے میرے مرید, اے میرے خلیفہ, لوگوں سے کہہ دو, لوگوں سے کہہ دو. ایسا نہیں ہے کہ لوگ عبد القادر سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں. غوث پاک کا جملہ سنیں, دل گئے تو سبحان اللہ کہہ دیں. فرماتے ہیں غوث پاک, ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں, بتا دو لوگوں سے کہ میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. اللہ اللہ. بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. اللہ بارگاہ غوث کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. جایا کرو, سوچا کرو, غوث پاک کو یاد کیا کرو, یہ سب اسی حاضری میں شمار ہے. ٹھیک ہے, بات ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ درود شریف کا چپٹر ہے, اسے سن لیں, اس کے بعد تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے نا 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 حضور, میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں, ناپاک ہیں, آپ کے ہونٹ نوری ہیں, آپ کے کافوری ہیں. ہونٹ تو ہونٹ, جبریل نے آپ کے پیروں پہ اپنی پیشانی رکھی. آپ نبیوں کے سردار ہیں, آپ تو حسینان کائنات ہیں. دنیا کا سب سے بڑا حسن آپ کے حصے میں آیا. ایسا حسن کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہتے تھے, تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. نہ میرے آقا میرے ہونٹوں کو آپ نہ چومیں. میرے آقا پھر فرماتے, نہیں, میں تیری ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے. وہ کہتا ہے نا نا حضور نہیں. رونے لگا. میرے آقا نے اپنے مبارک چہرے کو قریب کیا. وہ کہتا ہے میں ڈر گیا. حضور چوم لیں گے, میرے لب کو چوم لیں گے, اب بس اب چوم لیں گے.
وہ کہتا ہے جیسے مجھے لگا اب قریب ہوگا، میں نے اپنے چہرے کو گھما لیا. جب چہرے کو گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے. جب گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. تو آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ میں خواب سے بیدار ہو گیا ہوں، میری جھوپڑی مہک رہی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ مہک سکتی ہے کہ نہیں؟ کوئی دباؤ نہیں حکومت کی طرف سے، عقیدہ ہے تو بتائیے مہک سکتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. کہتا میری جھونپڑی مہک رہی تھی. میں نے فجر کی نماز پڑھی، گلی سے آگے گیا، محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا غریب انسان، رہنے کے لیے قاعدے کا مکان نہیں، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ بولے نا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا. بولے جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، رو کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے، حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے. کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا درود پڑھنے کی وجہ سے مل گئی ہے. اللہ کیسے مل گئی؟ درود شریف کی برکت سے. اللہ اکبر. کوئی پڑھے تو خبر مدینے والے کو ہو جاتی ہے. کام کریں گے 10 مرتبے ہی صحیح درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. آئیے بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک.